یہ سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے بزرگان محترم و برادران عزیز، سورہ فاتحہ کل 7 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کی سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنہار ہے تمام جہانوں کا، جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ تو الحمدللہ رب العالمین کے معنی ہوئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اب تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیسے ہے؟ تو رب العالمین ہی کے اندر اس کا جواب ذکر کر دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اس کو وجود بخشا، اور وہی مخلوقات کی پرورش کرنے والا ہے، وہی اس دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنا کر پھر اپنے قبضے میں بھی رکھا اور اس کے نظام کو بھی چلایا، کہ وہ رب ہے ہر عالم کا۔ کائنات کے اندر جہاں کہیں بھی جس چیز کی بھی تعریف ہوتی ہے وہ حقیقت میں اللہ رب العزت ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ جیسے کہا گیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جہاں کہیں بھی کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے تو وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ انسان جب کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اس چیز کی تعریف نہیں کرتا ہے، بلکہ جس نے اس چیز کو بنایا ہے وہ اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے یہ دیکھا ایک محل کو بہت شاندار بنا ہوا ہے، اور وہ محل کی تعریف کر رہا ہے کہ محل بہت شاندار قسم کا بنا ہوا ہے، یہ بنگلہ بہت شاندار قسم کا بنا ہوا ہے، یہ تاج محل بہت بہترین بنا ہوا ہے۔ تو حقیقت میں یہ تاج محل کی تعریف نہیں کر رہا ہے، یہ کسی بنگلے کی تعریف نہیں کر رہا، یہ کسی محل کی تعریف نہیں کر رہا ہے، بلکہ جس نے اس محل کو بنایا ہے، جس نے تاج محل کو بنایا ہے، جس نے عمارت کھڑی کی ہے، وہ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، چونکہ چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس لیے جب کسی کی تعریف ہوگی تو وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوگی۔ یہ مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور پھر لفظ استعمال فرمایا عالمین۔ یہ عالمین، یہ عالم کی جمع ہے، جو پالنہار ہے
تمام جہانوں کا، کہ اس کائنات میں جتنے بھی جہان ہیں سب کا پالنے والا اور سب کی پرورش کرنے والا اور سب کا نظام چلانے والا وہ اللہ ہے۔ یہ انسانوں کا جہان، یہ جناتوں کا جہان، آسمانوں کا جہان، چاند اور سورج اور ستاروں کا جہان، پہاڑوں اور بادلوں کا جہان، اس طریقے سے ہر ایک مخلوق ایک مستقل جہان ہے۔ ان تمام جہان کو وجود بخشنے والا اور اس کی پرورش کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی کسی کی تعریف ہوگی تو وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ یہی مطلب ہے الحمدللہ کا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے جو پالنہار ہے، پرورش کرنے والا ہے ہر عالم کا، کہ جتنے بھی عالم ہیں ان تمام کی پرورش کرنے والا یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب کبھی دل کے اندر یہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر بہت سارے واقعات ایسے بھی پائے جاتے ہیں۔ جب یہ کہا گیا کہ کائنات کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سب ایک نظام کے تحت ہوتے ہیں اور یہ نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اس لیے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف نظر آتی ہے، تو پھر دل کے اندر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر بعض واقعات ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں، ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جس سے دل کو صدمہ پہنچتا ہے، رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جو بھی واقعہ پیش آیا ہے وہ ایک نظام کے تحت پیش آیا ہے، کیونکہ نظام کا چلانے والا اللہ ہے، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ کہنا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جبکہ بعض واقعات ایسے بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں کہ پھر اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ کام برا ہے، یہ واقعہ برا پیش آیا، کسی طریقے سے بھی اس کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ کہنا کیسے درست ہوا کہ جتنے بھی دنیا کے اندر کام ہوتے ہیں وہ سب قابل تعریف ہے؟ سب میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف نظر آتی ہے۔ تو بتایا گیا کہ دنیا کے اندر بعض واقعات سے ہمارے دل پر جو صدمہ پہنچتا ہے، ہمیں جو رنج ہوتا ہے، ہمیں جو غم ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہماری عقل محدود ہے، اور اس محدود عقل کے دائرے میں رہ کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام برا ہوا، اس لیے ہمارے دل کو رنج ہوتا ہے، ہمارے دل کو صدمہ پہنچتا ہے، ہمارے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ لیکن وہ اللہ جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وجود بخشنے والا ہے، سارے نظام کو چلانے والا ہے، اس کے سامنے ساری کائنات کے جو حالات ہیں وہ آیا ہیں، وہ ظاہر ہیں، اس لیے ہر کام اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتے ہیں، چاہے ہمیں وہ سمجھ میں نہ آئے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے جس کے پھوڑا نکل آیا، اب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ڈاکٹر نشتر لگا کر کے اس پھوڑے کو نکالنا چاہ رہا ہے۔ اب بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور رو رہا ہے، اور ڈاکٹر ہے کہ نشتر لگاتے جا رہا ہے۔ اب بچہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پر زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، لیکن جو اہل عقل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، خود ان کے والدین جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اس سے، ان کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی اس پھوڑے کو نکال دیں آپ، کیونکہ اس کے اندر عقل ہے، وہ جانتے ہیں کہ نشتر جو لگایا جا رہا ہے، اس کے زخم کو جو چیرا جا رہا ہے، یہ تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ آرام پہنچانے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے ہماری عقل اگر تمام کائنات کو سامنے رکھا جائے تو بہت ہی محدود ہے، بہت چھوٹی عقل ہے، اس لیے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا وہ برا واقعہ ہے ہمارے لیے، کہ جس نے ہمارے دل کو صدمہ پہنچا دیا، ہمیں غم پہنچایا، لیکن حقیقت میں وہ ایک حکمت کے تحت وہ واقعہ پیش آتا ہے، ایک مصلحت کے تحت وہ واقعہ پیش آتا ہے۔
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے تفسیر کبیر، انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کے تحت میں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک بزرگ تھے جو دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے، جو بغداد کا ایک دریا ہے، اور چلتے چلتے انہیں نظر آیا کہ آگے ایک بچھو جا رہا ہے۔ تو ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ کائنات کے اندر کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتی، لہذا یہ جو بچھو جا رہا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہی کہیں جا رہا ہے، ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا، لہذا آج ہم اس کا تعاقب کریں گے، پیچھا کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ وہ بزرگ اس کے تعاقب میں پیچھے پڑ گئے، بچھو آگے آگے جا رہا ہے اور یہ بزرگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آگے چل کر کے اپنے رخ کو بچھو نے موڑا، وہ بزرگ بھی اسی طرف کو ہو گئے اور پھر وہ دریا کے کنارے گیا، یہاں تک کہ بالکل پانی کے قریب پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر انتظار کیا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک کچھوا آیا اور وہیں پہ آگے کھڑا ہو گیا جہاں پہ وہ بچھو پہنچ گیا تھا کنارے پر، اور جیسے وہ کچھوا قریب پہنچا اس نے چھلانگ لگائی اور اس کے پشت پر سوار ہو گیا۔ اب اس بزرگ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو ایک کشتی بھیج دی اور نہ معلوم یہ کہاں جا رہا ہو، لیکن چونکہ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ تہیا کر لیا تھا کہ آج اس کا تعاقب کرنا ہے، پیچھا کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہاں جاتا ہے، لہذا میں نے بھی ایک چھوٹی سی کشتی لے لی اور اس پر سوار ہو کر میں بھی چل دیا۔ وہ گھومتا پھرا تھا، وہ کچھوا دوسرے کنارے پر پہنچ گیا، اس نے ایک چھلانگ لگائی اور کچھوے کی پیٹھ پر سے اتر کر کے وہ خشکی پر چلا گیا، وہ پھر چلنے لگا، نہ معلوم وہ کس طرف کو جا رہا تھا۔ میں نے بھی کشتی کو کنارے لگایا اور اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اس طرف کو آگے بڑھ رہا ہے کہ جہاں ایک آدمی سو رہا ہے، تو میرے دل میں یہ آیا کہ یہ بچھو وہاں جائے گا اور اس کو کاٹے گا، اور اتنا طویل جو سفر کیا ہے اس کو کاٹنے کے لیے کیا ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا اور جب میں اس سونے والے آدمی کے قریب پہنچا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک سانپ ہے جو اپنا پھن اس کی طرف بڑھائے ہوا ہے اور قریب تھا کہ اس کو کاٹ لیتا۔ یہ بچھو پہنچتا ہے اور اس کے پشت پر سوار ہو کر کے بہت ہی تیز ڈنک مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سانپ تل ملانے لگتا ہے وہاں پر، اور تھوڑی دیر میں وہ آدمی جو سویا ہوا ہوتا ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ جیسے بیدار ہوا تو اس نے اپنے سامنے دیکھا کہ بچھو جا رہا ہے، اس نے پتھر اٹھایا کہ یہ موذی جانور ہے، یہ تکلیف دہ جانور ہے، اس کو میں مار ڈالوں۔ اتنے میں وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ دیکھو یہ تمہارا محسن ہے، تمہیں سے مارنا نہیں، یہ بہت طویل سفر کر کے آیا ہے۔ میں نے پورا واقعہ سنایا۔ تو دیکھیے یہاں پر جو سونے والا آدمی ہے اسے کچھ پتا نہیں، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بچھو ہے، یہ تو موذی جانور ہے، اس کے مارنے کا حکم ہے، اس کو مارنا چاہیے تھا۔ اگر بچھو نظر آئے تو حکم بھی یہی ہے اس کو مار ڈالو، یہ موذی جانور ہے، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ یہ بچھو بہت طویل سفر کر کے آیا ہے اور یہ ہمارے لیے زندگی کا پیغام لایا ہے کہ اگر یہ نہ آتا تو پھر میں بھی آج نہیں بچتا، سانپ مجھے ڈس لیتا، میں ختم ہو جاتا۔ یہ زندگی کا نظام جو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا ہے، ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیوں کہ ہماری عقل جو ہے محدود ہے، ہماری عقل بہت چھوٹی ہے۔ تھوڑا سا صدمہ پہنچا تو ایسا رنج ایسا غم ہوا ہمیں کہ زبان سے ایسی باتیں نکل گئی کہ اللہ ہی پر اعتراض، اللہ ہی پر اعتراض، اللہ ہی پر اشکال کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کر دیا اللہ نے، نعوذ باللہ، اللہ نے دیکھا نہیں۔ اس قسم کی باتیں دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، علم نہ ہونے کی بنیاد پر انسان ایسی بات اپنی زبان سے نکال دیتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں، اور واقعتاً بات یہی ہے کہ جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے روئے زمین پر، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو انہیں اللہ کے سپرد کرنا چاہیے تھا کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں کون بڑا عالم ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو یہ بات اللہ کو اچھی نہیں لگی اور یہ فرمایا کہ تجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے، تم وہاں جاؤ اور ان سے جا کر کے دین سیکھو، اس سے علم سیکھو، یہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ وہ عالم کہاں ملیں گے؟ کہا کہ تم سفر کرو، کہا اس کی علامت کیا ہوگی؟ کہا ایک مچھلی لے لو، ایک مچھلی لے لیا، اس کو بھوج بھی لیا کہ جہاں بھوک لگے وہاں کھا بھی لینا، اور جہاں مچھلی چلی جائے سمجھو کہ وہیں پر وہ عالم ہے جن سے ملنے کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک خادم کے ساتھ چلتے ہیں اور چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچ کر کے آرام کرتے ہیں۔ اس دوران یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ مچھلی جو بھوجی ہوئی ہوتی ہے اس میں سے کچھ کھائے بھی ہوئے ہوتے ہیں، وہ جھولے میں سے نکل کر کے سمندر میں چلی جاتی ہے۔ اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، ان کے خادم تو یوشع بن نون وہی ماجرا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، اور یہ ارادہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو جائیں گے تو ہم بتا دیں گے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، کہا کہ چلو آگے۔ حضرت یوشع بن نون بھول گئے یہ واقعہ بتلانا کہ مچھلی سمندر کے اندر چلی گئی۔ چنانچہ چلتے چلتے جب آگے پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے جب ناشتہ مانگتے ہیں کہ وہ نکالو کچھ کھائیں بھوک لگی ہے، تو کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم مچھلی کو تو وہی بھول آئے، ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، وہ مچھلی نکلی اور سمندر کے اندر چلی گئی۔ کہا رے میرا مقام تو وہی تھا، ہم تو اسی کی تلاشی میں تھے۔ چنانچہ وہاں سے واپس ہوئے اور اس جگہ پہ پہنچے، وہاں وہ بندے ملے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنا تھا، اور یہ پوچھا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے کچھ علم سکھائیں، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، آپ اگر میرے ساتھ رہیں گے تو میں جو کام کروں گا اس کام پر آپ کو صبر نہیں ہو سکے گا۔ کہا میں انشاءاللہ صبر کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، میں کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ شرط ہے کہ آپ کسی بھی معاملے میں روک ٹوک نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود ہی نہ بتا دوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں، ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی والے ان سے کوئی اجرت بھی نہیں لیتے، اور آگے چل کر کے اترنے سے کچھ پہلے ایک کدال لیا اور کدال لے کر کے ایک تختہ کو اکھاڑ دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بغیر اجرت کے ہمیں بیٹھایا ہے، ہم پر احسان کیا ہے، لیکن آپ نے اس احسان کا یہ بدلا دیا کہ اس کی کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، آپ میری پکڑ نہ فرمائے میری بھول پر، اب آئندہ میں کوئی بات نہیں کروں گا، کچھ روک ٹوک نہیں کروں گا، جو مرضی آپ کریں، میں آپ کے ساتھ رہ کر کے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آگے چلے، دیکھا کہ بچہ کھیل رہا ہے، نابالغ بچہ، اس کو پکڑا اور گردن اس کی الگ کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ نے ایک نابالغ بچے کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا، یہ کیا آپ نے ظلم کیا، اتنی بری حرکت۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کچھ کہیں گے نہیں، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ مانے نہیں۔ کہا معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، لیکن ایک بار اور مجھے موقع دے دیجئے، اگر اس بار میں نے روک ٹوک کیا تو مجھے آپ الگ کر دیجیے گا، فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، عذر کے انتہا کو آپ پہنچ گئے ہیں، بس ایک موقع اور دے دیجیے۔ چنانچہ آگے چلتے ہیں، ایک بستی کے اندر پہنچتے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، بستی والوں سے کھانا مانگتے ہیں، بستی والے کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہیں پر ایک دیوار نظر آتی ہے جو گری جاتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام اس کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی، اگر چاہتے تو آپ اجرت لے لیتے،
کھانا مانگ لیتے، لیکن آپ نے ایسے سیدھا کر دیا تو کہا ہارا فراق بینی و بینی، اب یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو گئی۔ آپ ہی نے یہ شرط لگائی تھی کہ اب کی بار اگر میں کچھ کہوں تو مجھے الگ کر دیجیے گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اب آئیے میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، میں آپ کو بتاؤں ایسی بات جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ ہم نے جو تختی کو، کشتی کے تخت کو اکھاڑ دیا وہ اس وجہ سے کہ کشتی جہاں جا رہی تھی دریا کے اس پار ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا ہے، تو ہم نے اس کو عیبدار اس لیے بنا دیا کہ اس کا گزر اوقات اسی کشتی پر ہے، یہ مسکین لوگ ہیں، اگر وہ بادشاہ یہ کشتی چھین لے گا تو یہ تنگی آ جائے گی گزر اوقات میں، اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ اس بچے کو اس لیے ہم نے قتل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو اپنے ماں باپ کو یقینی طور پر کفر اور شرک میں مبتلا کرے گا۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَادْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر اور پاکیزہ اولاد ہو، اس لیے اسے مار ڈالا۔ اور دیوار کو ہم نے اس لیے سیدھا کر دیا کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کے خزانے دفن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ جب بچے یہ نوجوان ہو جائیں تو یہ خزانے دیوار کے نیچے سے نکال لیں، اگر میں اس کو سیدھا نہیں کرتا تو دوسرے لوگ اس کے مال پر قبضہ کر لیتے۔ فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمۃ من ربک، پھر آگے فرمایا وما فعلته عن امری، کہ میں نے کوئی بھی کام اپنے مرضی سے نہیں کیا، ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی کیا، یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو بتلانا یہ ہے کہ کائنات کے اندر جو بعض واقعات ایسے پائے جاتے ہیں کہ جس سے ہمارے دل کو رنج پہنچتا ہے، صدمہ پہنچتا ہے، ٹھیس پہنچتی ہے، ہمیں وہ بات بری لگتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت ہی ہوتا ہے۔ یہ بات بری اسی وجہ سے لگتی ہے کہ ہماری عقل بہت محدود ہے، بہت چھوٹی ہے، ہماری خواہش بہت چھوٹی ہے، اس وجہ سے ہم حکمت کو، مصلحت کو سمجھتے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ سے براہ راست بات کرنے والے ہیں، وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ہم کیسے سمجھ پائیں گے؟ تو اس لیے اگر کسی واقعے پر رنج پہنچتا ہے، صدمہ پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت بھی ہے کہ رنج پہنچا ہے تو رنج کرو، صدمہ کرو، رو لو، آنسو بہا لو، لیکن کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالو کہ اللہ پر اعتراض ہو جائے، اللہ پر اشکال ہو جائے۔ کہنا یہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ دنیا کے اندر سے واقعات پیش آئیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ڈرا کر کے، مالوں کو کم کر کے، اولادوں کو کم کر کے، کسی عزیز کو موت دے کر کے، لیکن خوشخبری ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے پاس جائیں گے، یہ مصیبت ختم ہو جائے گی، اللہ پر کوئی اشکال نہ ہو، اللہ پر کوئی اشکال نہ ہو۔ یہ مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنہار ہے تمام جہانوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔